کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں داعی کے حوالے سے، دعوت دینے والے کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ تمہارے ذمے ہیں صرف پہنچا دینا۔ سورہ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ایک رسول بھیجا جاتا ہے، پھر دوسرا بھیجا جاتا ہے، فعززنا بثالث، پھر تیسرا بھیجا جاتا ہے، اور وہ تینوں کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ ہے کھول کر پہنچا دینا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو آج کی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا انسان کو ہلا دیتا ہے۔ اتنا سخت ترین جملہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہے تھے، اور آپ نے اپنے شاگرد کو سمجھاتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ 2 آدمی تھے، اور ایک بڑا مجتہدن فی العبادہ، بڑی عبادت کرتا تھا، دوسرا مسرفن علی نفسی، بڑا گناہ گار، ہر کام میں اسراف کرنا، اپنے اوپر زیادتی کرنا۔ تو ایک دوسرے کو سمجھاتا رہتا، جو عبادت گزار تھا وہ گناہ گار کو سمجھاتا رہتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا معاملہ کہ جتنے بھی لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک طرح کا شیطان کوشش کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کی، تم بڑے اونچے ہو، تم بہت نیک ہو، تم بڑے اچھے ہو۔ تو ان کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو نیکوکار ہیں وہ زیادہ ڈریں، نیکوکاروں کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے، کہیں ہماری کسی ادا، ہماری کسی عادت کی وجہ سے، ہمارے کسی جملے کی وجہ سے یہ کام، یہ خزانہ جاتا رہے۔ تو ایک دوسرے کو سمجھاتا رہتا، لا یزال یری الآخر، دوسرا گناہ کرتا رہتا۔ تنگ آ کر وہ جو نیکوکار تھا اس نے ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا جا، اللہ تجھے بخشے گا ہی نہیں، اللہ تیری کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تو میرے اوپر نگران ہے، اللہ نے تجھے میرے اوپر نگران بنایا ہے۔ اس نے کہا جا، بس اب اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا، کبھی تیری بخشش نہیں ہو سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا نا، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ تجھے کبھی بھی بخشے گا نہیں، یہ جملہ معمولی سا نہیں ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبعث اللہ الیہما ملکا فقبض ارواحہما، ان کے پاس اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، ملک الموت نے ان دونوں کی روح کو قبض کیا جب ان کا وقت آیا۔ وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، اب وہ دونوں اللہ کے ہاں جمع ہو گئے، نیکوکار بھی اور گنہگار بھی۔ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، اللہ نے گنہگار سے کہا جا جا میری رحمت کی وجہ سے جنت میں چلا جا، گنہگار سے کہا جا میری رحمت کے سبب جنت میں چلا جا۔ وقال للآخر، دوسرے سے اللہ نے فرمایا اکنت بی عالما اکنت علی ما فی یدی قادرا، تجھے میں نے کسی بات پر طاقت دی تھی، تو میرے علم کو جانتا تھا، تو میری حکمتوں کو جانتا تھا۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات سناؤں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا دکھائی تو ابراہیم علیہ، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ اب ساری کائنات ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ایک گناہ گار کو دیکھا، یا اللہ اسے بھی مار دے،
دوسرے گناہ گار کو دیکھا، یا اللہ اسے بھی مار دے، اللہ نے اسے بھی مار دیا۔ تیسرے کو دیکھا، یا اللہ اسے بھی مار دے، اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم سب کو مارتے جاؤ گے، سب کو مارتے جاؤ گے۔ ہم نے کسی حکمت کے تحت ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، کیا پتہ ان میں سے کوئی توبہ کر لے، کیا پتہ ان میں سے کوئی ہماری طرف آ جائے۔ تو اللہ نے اسے فرمایا اَكُنْتَ عَلَىٰ مَا فِي يَدِي قَادِرًا، تجھے میری باتوں کا پتہ تھا، تجھے میری حکمت کا علم تھا، تو میرے علم کو جانتا تھا کہ تو نے اسے کہا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تجھے میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اذهبوا به الى النار، جا آگ میں چلا جا۔ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفس ابی القاسم بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ وآخرتہ، ایک جملہ، صرف ایک جملہ اس نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی، اس کی آخرت بھی برباد کر دی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے، فرمایا یہ انسان کو اوندے منہ جہنم میں گرائے گی، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ اللہ سے دعا فرمائیں یہ جو اللہ کی توفیق سے ہم نیکیاں کماتے ہیں، اللہ ہمیں ان نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے، ہماری نسلوں سے تا قیامت راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔